وعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم لوگوں کو تشہد سکھاتے تھے جس طرح سے قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے۔ فکان یقول، تو کہا کرتے تھے، تشہد یعنی التحیات، جو 2 رکعت نماز پوری کرنے پر بیٹھ کر جو پڑھتے ہیں التحیات، ایسے ہی نماز کی تکمیل کے بعد قعدہ اخیرہ میں پہلے التحیات پڑھتے ہیں۔ تو التحیات کے تعلق سے کئی طریقے سے مروی ہے تشہد۔ تو کان یقول، تو کہا کرتے تھے، التحیات المبارکات الصلاۃ الطیبات للہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو شروع کے کلمات میں تھوڑا سا فرق ہے جو ہم لوگ التحیات پڑھتے ہیں اس سے، اور یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ تمام برکت والی تحیتیں اور تمام پاکیزہ نمازیں اللہ کے لیے ہیں۔ السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور آپ پر اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ السلام علینا، اور ہم پر ہو سلامتی، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا۔ راوی جو حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں وہ یہ کہتے ہیں، عبداللہ ابن عباس نہیں بلکہ بعد کے راوی کہتے ہیں کہ ولم اجد امام احمد اور ابن حبان جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا، تو کہتے ہیں کہ لم اجد فی الصحیحین ولا فی الجمع بین الصحیحین، میں نے صحیحین میں یعنی بخاری و مسلم میں اور جمع بین الصحیحین جو حمیدی کی کتاب ہے اس میں نہیں پایا کیا سلام علیک و سلام علینا، یعنی جو تشہد میں ہے السلام علیک اور السلام علینا الف لام کے ساتھ السلام، اور بعض کتابوں میں جو آیا سلام، تو کہا ہے کہ بغیر الف لام کے سلام علیک اور سلام علینا ہمیں نہ تو بخاری میں ملی نہ مسلم میں ملی، اور ایسے ہی جمع بین الصحیحین یعنی جو امام حمیدی کی کتاب اس میں بھی نہیں ملی بغیر الف لام کے۔ ولیکن رواہ صاحب الجامع عن الترمذی، لیکن صاحب جامع نے ترمذی سے یہ روایت کی ہے، یعنی سلام علیکہ و سلام علینا بغیر الف لام کے انہوں نے روایت کی۔ عن وائل بن حجر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثم جلس فافترش رجلہ الیسرى ووضع یدہ الیسرى علی فخذہ الیسرى۔ حضرت وائل ابن حجر سے روایت ہے، انہوں نے روایت کی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہ راوی نے کہا کہ
جہاں سے انہوں نے حدیث لی ہے وہاں حدیث اور لمبی ہے، اس سے پہلے کچھ بھی اور بھی اس میں منقول ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ثم جلس، پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیٹھ گئے، فافترش رجلہ الیسریٰ، اور اپنا بایاں پیر بچھا لیا۔ جب قعدہ کرتے ہیں تو بایاں پیر بچھا لیتے ہیں، اس پر بیٹھتے ہیں۔ وضع یدہ الیسریٰ علی فخذہ الیسریٰ، اور بایاں ہاتھ اپنے بائیں ران پر رکھا۔ وحد مرفقہ الیمنی علی فخذہ الیمنی، اور اپنی دائنی کوہنی کو اپنے دائنے ران سے الگ کر لیا، یعنی ملا کے نہیں رکھا۔ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا، تو میں نے دیکھا کہ اسے حرکت دے رہے ہیں اور اس سے دعا کر رہے ہیں۔ اس میں روایتیں الگ ہیں، انہوں نے یہ روایت کی کہ وہ کوہنی کو حرکت دے رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں، اور دوسری روایت میں یہ کہ ہاتھ جب اٹھایا، ہاتھ اٹھانے میں کوہنی کو حرکت ہوئی، اسی حرکت کو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے یحرکھا کر کے نقل کیا۔ مگر یہ ہے کہ روایت میں کہ جب آدمی بیٹھے تو پھر اس صورت میں کوہنی کو ہلائے، حرکت نہ دے۔ وعن عبداللہ ابن زبیر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یشیر باصبعہ اذا دعا، حضرت عبداللہ ابن زبیر سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی انگلی سے اشارہ کرتے جب دعا کرتے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی توحید بیان کرتے، تو انگلی سے اتحیات میں جب اشہد اللہ پر آئے تو انگلی سے اشارہ کرنے کا۔ ولا یحرکھا، انگلی کو ہلاتے نہیں، کچھ لوگ اشارہ کر کے ایسے کر کے انگلی کو اشارہ ہلاتے نہیں، اشارہ ہلاتے نہیں، سیدھی انگلی رکھتے۔ رواہ ابو داؤد و نسائی، اس کو امام ابو داؤد نے اور نسائی نے روایت کیا۔ وزاد ابو داؤد ولا یجاوز بصرہ اشارتہ، اور اپنی نظر کو اپنے اشارے سے ادھر ادھر نہیں ہٹاتے۔ وان ابی ہریرہ قال ان رجلا کان یدعو باصبعیہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد احد، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ ایک آدمی دو انگلیوں سے اشارہ کر رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا احد، ایک انگلی سے اشارہ کرو، ایک انگلی سے، دو مرتبہ کہا تاکید کے طور پر۔ رواہ ترمذی والنسائی، اس حدیث کو امام ترمذی اور نسائی نے روایت کیا۔ والبیہقی فی الدعوات الکبیر، اور امام بیہقی نے دعوات کبیر میں روایت کیا۔ وعن ابن عمر قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجلس الرجل فی الصلاۃ وہو معتمد علی یدہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی نماز میں بیٹھے اور اپنے ہاتھ پر سہارا لیے ہوئے، بیٹھنے کے وقت بیٹھتے سہارا لے کر کے بیٹھے۔ رواہ احمد و ابو داؤد، اس کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا۔ وفی روایت لہو، اور انہی کی ایک روایت میں ہے نہا ان یعتمد الرجل علی یدیہ اذا نہض فی الصلاۃ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کا سہارا لے جبکہ نماز میں وہ اٹھے، تو گھٹنے کے اس پر رکھ کر کے اٹھائے تو زمین سے سب سے پہلے ہاتھ اٹھ جائیں، اس کے بعد گھٹنے اٹھے۔ ایسا نہیں کہ ہاتھ زمین پر رکھے رہیں اور گھٹنا اوپر اٹھا لے اس کے بعد ہاتھ اٹھائے، یہ طریقہ نہیں ہے ٹھیک، بلکہ جو عضو زمین سے زیادہ قریب ہے اس کو سجدے سے اٹھتے وقت
وہ بعد میں اٹھائے اور جو زیادہ دور ہے اس کو پہلے اٹھائے. دونوں ہاتھوں کو پہلے اٹھائے زمین سے، اس کے بعد دونوں گھٹنوں کو اٹھائے. وعن عبداللہ ابن مسعود قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم فی الرکعتین الاولیین کأنه على الرثف حتى يقوم. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلی 2 رکعتوں کے قعدہ میں، جب 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد قعدہ کرتے تو اس قعدہ میں جلدی کرتے. جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بقدر تشہد سے زیادہ نہیں، بقدر تشہد ہی پڑھتے، اس پر بڑھاتے نہیں، طویل یعنی قعدہ طویل نہیں کرتے. تو اسی کو تعبیر اس طرح سے کیا ہے کأنہ علی الرضف حتی یقوم، گویا کہ وہ گرم پتھر پر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ وہ کھڑے ہو جائیں. کہ گرم چیز پر بیٹھا ہو تو آدمی جتنی ضرورت اتنی بیٹھے اور جلدی سے اٹھنا چاہے گا. تو گویا کہ قعدہ میں صرف اتحیات پڑھنے کی مقدار ہی بیٹھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں کرنا. اسی وجہ سے اتحیات میں قعدہ اولا میں اتحیات پوری کرنے کے بعد اگر درود شریف کا حصہ کچھ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد یا اللہم صلی علی سیدنا تک پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے. بھول کر پڑھ لے امام اعظم کی نظر. تو جتنے میں اتحیات پڑھا جا سکے اتنی دیر قعدے میں رکنا ہے، اس سے زیادہ نہیں. رواہ ترمذی و ابو داؤد و نسائی. اس حدیث کو امام ابو داؤد نے، امام ترمذی نے اور داؤد نے، نسائی نے روایت. عن جابر قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا التشہد کما یعلمنا سورۃ من القرآن. یہ تیسری فصل کی حدیث ہے کہ ہم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں تشہد سکھاتے جس طرح سے کہ سورت سکھاتے. تو کہتے بسم اللہ و باللہ، اللہ کے نام سے اور اللہ کی ذات سے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اس سے پہلے جو گزرا اس میں التحیات المبارکات والصلوات الطیبات، واو بیچ میں عاطفہ نہیں تھا. واو عاطفہ نہ ہونے کی وجہ سے سب مل کر کے پورا ایک جملہ بنتا تھا، اور پہلا لفظ جو موصوف بنتا تھا بعد کے الفاظ صفت بنتے تھے. لیکن جب واو عاطفہ لا دیا گیا تو ہر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی الگ الگ ثنا ہے. اس لیے یہی بہتر ہے. التحیات للہ والصلوات والطیبات. یہاں واو و طیبات میں بھی واو ہے، تو تمام تحیتیں اللہ کے لیے اور تمام نمازیں اور پاکیزہ ذکر پاکیزگی اللہ کے لیے. السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمت اور برکت. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلامتی ہو، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندہ اور اس کے رسول ہیں. اسأل اللہ الجنہ، میں جنت کی دعا کرتا ہوں، جنت کا سوال کرتا ہوں. واعوذ باللہ من النار، اور میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں آگ سے یعنی جہنم سے. رواہ النسائی، اس حدیث کو نسائی نے روایت. وعن نافع قال کان عبداللہ ابن عمر اذا جلس فی الصلاۃ وضع یدیہ علی رکبتیہ. حضرت نافع سے روایت انہوں نے کہا کہ عبداللہ ابن عمر جب نماز میں بیٹھتے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں گھٹنوں کو واشار باصبعہ، اور اپنی انگلی سے اشارہ کرتے، واتبعها بصرہ، اور اپنی نگاہ کو اس کے تابع رکھتے. ثم قال، پھر انہوں نے کہا
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ہی اشد علی الشیطان من الحدید، کہ ضرور یہ شیطان کے اوپر لوہے سے زیادہ سخت ہے. انہیں انگلی سے اشارہ کرنا یا اللہ وحدہ تعالی کی وحدانیت کو بیان کرنا، سبابہ سے کلمہ کی انگلی سے یہ شیطان کے اوپر بہت گرا گزرتا ہے، یعنی سبابہ. رواہ احمد، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا. وعن ابن مسعود کان یقول من السنت اخفاء التشہد، اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ سنت میں سے ہے تشہد کا اخفاء، یعنی آہستہ پڑھنا. رواہ ابو داؤد و ترمذی، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے اور ترمذی نے روایت کیا. وقال ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. باب الصلاۃ علی النبی و فضلھا، یہ باب ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے اور درود پڑھنے کی فضیلت کے بارے میں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنے میں کیا فضیلتیں ہیں. عن عبد الرحمن ابن ابی لیلہ قال لقینی کعب بن عجرہ فقال الا اہدی لک ہدیۃ سمعتها من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت بلا. حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ملاقات کی کعب ابن عجرہ نے. انہوں نے کہا کیا میں تمہیں ہدیہ نہ پیش کروں، وہ ہدیہ جو میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سنا ہے، کہ وہ تحفہ تمہیں پیش نہ کر دوں. فقلت بلا، تو میں نے کہا کیوں نہیں. فأہدھا لی، وہ ہدیہ مجھے پیش کرو، وہ تحفہ مجھے پیش کرو دو. فقال سألنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا. فقلنا، تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیف الصلاۃ علیکم اہل البیت، اے اللہ کے رسول آپ کے گھرانے والے پر درود کیسے ہو، آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر درود کیسے ہو. فإن اللہ قد علمنا کیف نسلم علیہ، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں سکھا دیا کہ آپ پر ہم سلام کیسے بھیجیں، مگر درود کیسے بھیجیں یا ہم کو بتائیں. فقولو، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح درود پڑھنے کا طریقہ بتایا. اب یہ چونکہ حدیث شریف میں اللہم صلی علی محمد ہے، تو لفظ محمد سے پہلے سیدنا کا لفظ اگر بڑھا دیں تو اور اچھا ہے. یعنی یہ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم. ہر جگہ سیدنا بڑھا دیں تو زیادہ بہتر ہے. اے اللہ رحمتیں نازل فرما محمد صلی اللہ، ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر. کما صلیت، جس طرح تو نے رحمتیں نازل فرمائی ہمارے آقا ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے آقا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر. انک حمید مجید، تو ہی ہے حمد والا اور عظمت والا، مجد و بزرگی والا.
اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ برکت نازل، یہاں بھی ویسے سیدنا بڑھا دیں، اے اللہ برکت نازل فرما ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ہمارے آقا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ہمارے آقا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور ہمارے آقا ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ انک حمید مجید، تو ہی ہے حمد والا اور مجد و بزرگی والا۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ یہ حدیث امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، البتہ امام مسلم نے علی ابراہیم دونوں جگہ ذکر نہیں کیا ہے۔ وان ابی حمید الساعدی قال قالوا یا رسول اللہ کیف نصلی علیک، حضرت ابو حمید ساعدی سے روایت ہے، انہوں نے کہا صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے درود بھیجیں؟ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، تو یہاں اس طرح تلقین فرمائی کہ قولو اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم، کہ تم لوگ اس طرح کہو اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی ازواج پر اور ان کی ذریات پر، ان کی آل پر، کما صلیت، جس طرح سے تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی ازواج پر، ان کی ذریات پر، وہ بارک علی محمدی و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم پر، تو ہی حمد والا اور عظمت والا۔ وان ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، حضرت ابو ہریرہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا، ایک بار کا جو 10 بار۔ وان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات، جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک بار درود بھیجے گا صلی اللہ علیہ 10 صلوات، تو اللہ تبارک و تعالی ان پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، وحطت عنہ 10 خطیات، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ کتنے انعامات، 10 رحمتیں نازل کرنا، 10 گناہوں کو مٹا دینا اور 10 درجات کو بلند کرنا۔ رواہ النسائی، حدیث کو امام نسائی نے روایت۔ وعن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ قریب میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ درود پڑھے وہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوگا۔ رواه ترمذی، حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغونی من امتی السلام. انہی سے روایت ہے حضرت ابن مسعود سے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی کے بہت سے فرشتے ہیں زمین پر سیاحت کرنے والے، سیر کرنے والے. یبلغونی من امتی السلام، میری امت کا سلام مجھ کو پہنچا دیا کرتے ہیں. جو امتی کہیں بھی سلام مجھ پر پڑھے تو ان کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں. رواہ النسائی والدارمی، اس حدیث کے وہاں پہ نسائی نے اور دارمی نے روایت کی. ونبی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی رد علیہ السلام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی مجھ پر ایک بار سلام بھیجتا ہے، سلام نہیں بھیجتا مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالی میرے اوپر میرے نطق کو لوٹا دیتا ہے، یعنی گویائی کو. جب بھی کوئی بندہ مجھ کو سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری گویائی کو لوٹا دیتا ہے حتی رد علیہ السلام، کہ میں اسے سلام کا جواب دوں. رواہ ابو داؤد والبیہقی فی الدعوات الکبیر، اس حدیث کو امام ابو داؤد نے دعوات کبیر میں بیان کیا. وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تجعلوا بیوتکم قبورا. انہوں نے کہا، انہی سے روایت ہے حضرت انس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اپنے گھروں کو قبور مت بناؤ. ایک معنی تو یہ ہے کہ یہ حکم عام مسلمانوں کو کہا کہ اپنے گھروں میں اپنی میتوں کو دفن مت کرو، اس لیے کہ انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہے کہ جہاں ان کا وصال ہو وہیں دفن کیا جائے، تدفین کیا جائے. باقی اور مسلمانوں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ قبرستان میں دفن کیا جائے، ہے نا، مکان مخصوص میں دفن کرنے کو مکروہ قرار دیا. ایک معنی تو یہ ہوا کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، اور ایک معنی یہ ہے کہ جیسے قبریں ہیں کہ قبرستان میں قبروں کے پاس جا کے آدمی نماز وغیرہ نہیں پڑھتا، ویسے اپنے گھروں کو قبرستان مت بنا دو کہ اس میں کوئی نماز پڑھو ہی نہیں، ذکر نہ کرو، بلکہ اپنے گھروں کو نماز سے آباد رکھو کہ فرائض ادا کرو مسجد میں اور نوافل وغیرہ سنتیں گھروں میں ادا کرو. تو اپنے گھروں کو ذکر سے خالی مت رکھو. ولا تجعلوا قبری عیدن، اور میری قبر کو عید نہ بنا لو. عید نہ بنا لو کہ بعد نے یہ کہا کہ میری قبر میں لوگ پہنچ کر کے جو عید میں خوشی اور مسرت کا ماحول بنا لیتے ہیں اور ناچتے گاتے ہیں، اس طرح سے میری قبر کو مت بناؤ کہ اس طرح خوشی منانے کا ایک اڈا بنا لو، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس کی زیارت برکت حاصل کرنے کے لیے کی جائے. اور کچھ حضرات نے علماء نے یہ تفسیر بیان فرمائی ہے کہ لا تجعلوا قبری عیدن، کہ تم لوگ میری قبر کو عید نہ بنا لو، جو عید کی سال میں 2 ہی مرتبہ آتا ہے وہ ایسا مت کرو، بلکہ جب حاضر ہو تو قبر مبارک میں حاضری دیا کرو، برابر حاضر ہوتے رہو. یہ مطلب ہے. وصلوا علیہ، اور مجھ پر درود پڑھو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو. جہاں کہیں بھی درود ہو
مجھ تک درود پہنچ جاتا ہے۔ رواہ النسائی، اس حدیث کو امام نسائی نے روایت کیا۔ وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلي علی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مرد کی ناک خاک آلود ہو کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے، فلم یصلی علیہ، تو مجھ پر درود نہ پڑے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام اقدس کوئی بھی آدمی ذکر کرے، خود ذکر کرے تو درود پڑھے، دوسرا ذکر کرے اس کے کان تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک آ جائے تو بھی درود پڑھے، اس لیے کہ اس پر وعید بیان فرمائے کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانَ ثُمَّ انْسَلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغْفَرَ لَهُ، کہ اس شخص کی بھی ناک خاک آلود ہو کہ جس پر رمضان کا مہینہ آیا، ثم انسلخ، اور وہ گزر گیا قبل اس کے کہ اس کی بخشش کر دی جائے، کہ بخشش کیے جانے سے پہلے ہی رمضان کا مہینہ نکل جائے تو اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو۔ تو معلوم ہوا کہ جب رمضان کا مہینہ آئے تو رمضان کے روزے رکھ کر، نمازیں پڑھ کر اور کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے کو بخشوا لینا چاہیے۔ جو اپنے کو نہ بخشوائے، رمضان آئے اور یوں صاف نکل جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، ذکر و اذکار کر کے، نوافل پڑھ کے، قرآن کریم کی تلاوت کر کے، تو گویا کہ اس کے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے۔ وَرَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ أَدْرَكَ عِنْدَهُ أَبَوَاهُ الْكِبَرَ أَوْ أَحَدُهُمَا فَلَمْ يُدْخِلَاهُ الْجَنَّةَ۔ اللہ، اور اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جس کے پاس اس کے باپ اور ماں نے بڑھاپے کو پایا، او احدہما، یا ان دونوں میں سے کسی ایک نے بڑھاپے کو پایا، دونوں نے بڑھاپے کو پایا یا دونوں میں سے ایک نے بڑھاپے کو پایا، فلم یدخلاہ الجنت، اور اس بندے کو ان دونوں نے، ماں باپ نے، جنت میں داخل نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ کہ ماں باپ کی اطاعت و فرمانبرداری کریں، ان کی ہر حکم کی جو بھی جائز کام کے لیے حکم دیں بجاوری کریں، ان کی خدمت داری کریں۔ تو خدمت داری کرنا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ وہ خدمت داری کرنے پر گویا کہ ماں باپ اسے جنت میں داخل کر دیتے۔ تو جس نے ماں باپ کو بڑھاپے، جوانی میں تو ماں باپ اپنے کام خود کر لیا کرتے، اس وقت اتنی زیادہ حاجت درپیش نہیں ہوتی۔ جب ان کا بڑھاپا ہے آ جائے اور خدمت کے محتاج ہوں تو اس وقت اصل اطاعت و فرمانبرداری کا جوہر ظاہر ہوتا ہے کہ کون اپنے ماں باپ کی کتنی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو اگر اس حالت میں اپنے ماں باپ کی خدمت داری، اطاعت و فرمانبرداری کر کے اپنے کو ماں باپ کی طرف سے جنت کا حقدار نہ بنا لیا تو گویا کہ وہ رحمت سے دوری ہے ان کے لیے۔ چلیے، طویل حدیث ہے، انشاءاللہ پھر آئیں گے۔ وعن عبد الله بن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه